الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. دنیا میں اس روئے زمین پر اللہ نے انسان کو عارضی طور پر بھیجا ہے. یہاں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو اپنے اصل ٹھکانے کا حقدار قرار دے سکے. انسان اتنی محنت کرے کہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے. اس محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. گویا کہ یہ ایک سفر ہے جو کہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جاری ہے، اور اس سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالی کچھ اوقات انسان کو ایسے عطا کرتا ہے جو کہ انسان کے اس طویل سفر کو آسان بناتے ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ یہاں سے کسی شہر جاتے ہیں. فرض کیجئے آپ یہاں سے جھنگ کا سفر کرتے ہیں. اب راستہ ٹوٹا پھوٹا ہے. ٹوٹے پھوٹے راستے پر سفر کرتے کرتے اچانک تھوڑی دیر کے لیے موٹر وے آ جاتی ہے. تو موٹر وے پر آتے ہی انسان سکون کا سانس لیتا ہے اور اپنے سفر کو تیز کر دیتا ہے. اور وہ ٹکڑا ختم ہوتے ہی پھر ٹوٹی پھوٹی سڑک آ جاتی ہے. تو پھر انسان اپنے سفر کو ہچکولے کھاتا ہوا، جھٹکے کھاتا ہوا طے کرتا ہے. تو یہ جو چھوٹا سا قطعہ ہے موٹر وے کی شکل میں، یہ آپ کے اس سفر کو آسان اور تیز بنا دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اسی طریقے سے میں اور آپ زندگی کے اس سفر پر ہیں. منزل ہماری جنت ہے، اور سفر کے دوران شیطان اور نفس دونوں ملا کر ہمیں جھٹکے دیتے ہیں، ہچکولے دیتے ہیں، ہم سے گناہ کرواتے ہیں، ہمارے سفر کو مشکل بناتے ہیں. اور اتنے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ مبارک اوقات ہمیں دے دیتا ہے. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے کہ وہ آپ کے اس زندگی کے سفر کے دوران آتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے. ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ آدمی گناہ کی طرف کم راغب ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو رمضان کا یہ مہینہ آپ کے زندگی کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے. یعنی آپ آسانی کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، اور جو ہماری اصل منزل ہے جنت، اس کے حصول کو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے ہمارے لیے آسان بناتے ہیں. تو زندگی کے اس سفر میں رمضان اللہ تبارک و تعالی کا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، جو کہ ہمیں منزل تک پہنچانے میں سب سے بڑا ممد اور معاون ہے میرے اور آپ کے لیے. اسی طریقے سے سفر کیسے کرنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا ہوا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے اس سفر کو کیسے گزارنا ہے. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا مقدس مہینہ ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بہت مضبوط تعلق اور ربط ہے، رمضان اور قرآن کریم کا. قرآن کریم آپ کو سفر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور رمضان المبارک آپ کے اس سفر کو آسان بناتا ہے. تو اسی مضبوط تعلق کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا.
قرآن کریم اور رمضان میں اس تعلق کو کئی چیزیں واضح کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ قرآن کریم اللہ نے نازل رمضان کے مہینے میں کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اگلی جگہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی اصل جگہ لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل کیا ہے، اور پھر وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں وقفے سے یہ نازل ہوتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارتے رہے۔ تو ایک ہی مرتبہ اس کے اتارنے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اور جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ رمضان اور قرآن کریم کے تعلق کا سب سے پہلا مظہر ہے کہ قرآن نازل ہی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ دوسرا بڑا جو مظہر ہے اس تعلق کا وہ یہ ہے کہ رمضان کا تعلق بھی تقوی سے ہے، اور قرآن کریم کا تعلق بھی متقی لوگوں سے ہے۔ رمضان کی فرضیت کو اللہ نے جہاں بیان فرمایا تو اسلوب یہ اختیار کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے۔ اور رمضان کی اس فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کی فرضیت کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کا تعلق تقوی سے ہوا۔ دوسری طرف قرآن کریم آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ یعنی جو دل تقوی سے خالی ہے، جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، تو قرآن کریم اس کے لیے ہدایت بھی نہیں۔ تو قرآن کریم کا تعلق متقیوں سے، اور انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے والی جو چیز ہے، جو موسم ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے تقوی اور متقی یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ قرآن کریم اور رمضان المبارک کے باہمی تعلق کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ اس تعلق کی تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ رمضان بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم بھی اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ویسے عموماً اعمال کی جزا بیان کر دی جاتی ہے کہ اس کا اتنا اجر ہے یا اتنی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان کا اجر بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ یوں فرما دیا گیا کہ اللہ جل جلالہ بذات خود اپنی منشا کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق انسان کو جھولیاں بھر بھر کر اس کو رحمت اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے تو بطور انعام کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ تو گویا روزے دار کا انعام کیا ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ کی رضا اس کو ملتی۔ تو رمضان کا مہینہ یہ قربت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہی صورتحال قرآن کریم کی ہے کہ قرآن کریم انسان کو قربتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم انسان کو وہ برکتیں اور وہ قربتیں عطا کرتا ہے کہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے، فرشتے بھی اس کے اوپر رشک کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، جب نماز کے لیے اٹھا کرو تو مسواک کیا کرو، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز میں تلاوت کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تلاوت کو سنتا رہتا ہے، اور جب بندہ مومن تلاوت کرتا رہتا ہے تو فرشتہ اس کے قریب آ جاتا ہے، اور اس کے قریب آتے آتے وہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، یعنی نمازی کے منہ پر فرشتہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور پھر نمازی جو پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، وہ فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسواک کر کے نماز میں کھڑے ہوا کرو تاکہ منہ کی کسی ناگوار کیفیت سے فرشتے کو ناگواری نہ ہو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ فرشتہ بھی ایک بندہ مومن پر رشک کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے، انسان ہے، اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، یہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور وہ فرشتہ اس پر رشک کرتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو قربت عطا کی۔ ایک معروف امام ہیں، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسجد نبوی میں کوئی 60 یا 70 برس تک قرآن کریم کی تدریس کرتے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے جلیل القدر ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ امام، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی کیوں ہے اور آپ کے اخلاق اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اچھے اخلاق اور اس قدر نورانی چہرے کا راز کیا ہے؟ تو امام فرمانے لگے کہ میرا چہرہ نورانی کیوں نہ ہو، میرے اخلاق اچھے کیوں نہ ہو، کہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مصافحے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو اس مصافحے کی برکت ہے کہ میرے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نور پیدا کیا ہے اور میرے اخلاق میں یہ برکتیں عطا کی۔ امام نافع جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے منہ سے ایک عجیب و غریب خوشبو پھوٹتی تھی، اور اس خوشبو کو کبھی کسی نے سونگا نہیں تھا، دنیاوی خوشبو نہیں تھی وہ۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ امام آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ آپ سے عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، کستوری لگاتے ہیں، کون سی قیمتی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بلکہ ایک مرتبہ رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کے قریب اپنا دہن مبارک لایا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور ایک روایت میں اس کو یوں امام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں دم فرمایا، تو اس کی برکت ہے کہ میرے منہ سے اس قسم کی خوشبو آتی ہے۔ اب یہ جو رفعتیں اللہ نے عطا کی امام نافع کو، کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے، کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی نسبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سالہ سال تک وہ قرآن کریم کا درس دیتے رہے، تو قرآن کریم انسان کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے، اور رمضان بھی بندہ مومن کو اللہ کا تقرب عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ مضبوط رشتہ ہے قرآن کریم اور رمضان المبارک کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط فرما لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں حفاظ بچے آپس میں قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، پہلے ایک سناتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے، اسے دور کہا جاتا ہے۔ تو یہی قرآن کریم کا اسی طریقے سے دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ ہر سال فرماتے تھے۔ جتنا بھی قرآن کا حصہ اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ فرمایا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مزید مضبوط ہو جایا کرتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔
جیسے اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی بہت زیادہ فکر ہو تو بسا اوقات اس کے چہرے پر وہ فکر نظر آتا ہے، وہ پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اور یہ تفکرات آپ کے چہرے انور سے واضح ہوتے تھے۔ اس لیے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو تغیر لونہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جو رنگت تھی وہ متغیر ہو جاتی تھی، تفکر کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کثرت، اللہ کی بندگی میں کثرت کس طریقے سے کی جائے۔ دو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں کثرت کے ساتھ ثابت ہیں، ایک سخاوت اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھ جاتا تھا اور آپ کی سخاوت بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ویسے بھی معروف ہے۔ ایک بدوی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا، اس کو بکریاں چاہیے تھیں، آپ علیہ السلام نے اسے خوب نوازا۔ وہ واپس اپنے علاقے میں گیا اور اپنی قوم سے کہتا ہے، وہ بدوی دیہاتی سادے لوگ ہوتے تھے، تو اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ عام آدمی جب دیتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اتنا دوں کہ میرے پاس تو باقی رہے، میری طرز زندگی پر کوئی فرق نہ آئے، میرا معیار نیچے نہ آئے، اضافی ہے وہ دے دوں۔ تو فقر کا اندیشہ ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا روک کے دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا دیتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا، یعنی جولیاں بھر بھر کر بغیر کسی حساب کے انسان کو دیتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی عمومی سخاوت کا حال تھا، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ صحابی اس کو یوں روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو اس سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اتنی عروج پر ہوتی تھی کہ سب کو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تو رمضان میں سخاوت تھی، اور دوسرا جو آپ کا طرز عمل تھا وہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ جب شعبان کا آخر ہوا تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ یعنی شعبان کا اختتام ہے، رمضان آنے والا ہے، تو ایک عظیم مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے۔ شہر مبارک، وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک ایسی رات ہمیں عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے۔ اور رات کو انسان جو نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں قرآن پڑھتا ہے، تو گویا رمضان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک دن میں روزہ رکھنا اور ایک رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر کوئی آدمی صرف روزہ رکھتا ہے اور رات کو دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا یا تلاوت سنتا نہیں ہے تو وہ رمضان کے ایک بڑے رکن سے محروم ہو جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ رمضان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جیسے اس روایت میں آپ نے فرمایا، دن کا روزہ اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اس میں قرآن پڑھنا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، امید کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں دن کا پروگرام دیا گیا کہ رمضان کا دن کیسے گزارنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک دوسری اسی روایت میں فرمایا، ایک اور روایت میں، کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان دونوں جملوں کو ملا لیجئے تو رمضان کا پورا پروگرام آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان کے دن کے لیے روزہ ہے اور رمضان کے رات کے لیے قیام ہے، لمبا قیام، کہ اللہ کے حضور دیر تک ایک بندہ کھڑا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کرے۔ جو آدمی ان دونوں ارکان کو پورا کرتا ہے تو در حقیقت وہی رمضان کی اصل جو خیر و برکت ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن کریم اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے، بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے رب، کہ اے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے سے روکا ہوا تھا، اپنی لذتیں پوری کرنے سے روکا ہوا تھا، یعنی یہ میری وجہ سے حلال کھانا نہیں کھاتا تھا، حلال مشروب نہیں پیتا تھا، اپنی منکوحہ بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا میری وجہ سے، فشفعنی فیہ، تو اے پروردگار اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ یہ کون کہے گا؟ روزہ کہے گا، کہ دن کو یہ روزہ رکھتا رہا ہے، میری وجہ سے پابندیاں برداشت کرتا رہا ہے، تو آج میری وجہ سے آپ اس کی شفاعت فرمائیے۔ اب آئے گا قرآن کریم، وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اے رب منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار میں نے اس کو راتوں کی نیندوں سے منع کیا تھا، میری وجہ سے یہ رات کی نیند چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تلاوت سنتا تھا، فشفعنی فیہ، لہٰذا آپ اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ تو فرمایا کہ فیشفعانی، اللہ تبارک و تعالی روزے اور قرآن کریم کی شفاعت قبول کرے۔ اب اس روایت کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ روزہ آپ کی شفاعت کرے گا کہ آپ روزے کی وجہ سے دن بھر پابندیاں برداشت کرتے رہے، اور قرآن آپ کی شفاعت کرے گا کہ آپ نے قرآن کی وجہ سے اپنی نیند خراب کی تھی۔ اب ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی نیند خراب کرتے ہیں قرآن کریم کی وجہ سے؟ اول تو ہم اضافی جو نماز ہے رمضان کی تراویح وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھ لی تو 2-4 رکعتیں پڑھ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نے رمضان میں قرآن کے لیے اپنی نیند خراب کی ہے یا نہیں۔ اصل بندہ مومن وہ ہے جو کہ اپنی نیند کو خراب کرتا ہے قرآن کریم کے لیے، یعنی اتنی دیر تک کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ 20 تراویح بھی پڑھ لیں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑا ہوتے ہیں، تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑا ہونے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نیند خراب کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں جو قیام اللیل منقول ہے وہ کم از کم 1/3 رات کا ہے۔ آج ہمارے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا تراویح کی تعداد پہ کہ تعداد کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ تراویح کی کوئی تعداد ثابت نہیں ہے، نہ 8 ثابت ہے نہ 20 ثابت ہے۔ تعداد کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک حضرت جابر کی ہے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، اور ان دونوں کی اسناد کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درست سند کے ساتھ جو چیز ثابت ہے وہ وقت ہے کہ کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل فرمایا ہے۔ 3 راتیں آپ باہر تشریف لا کر صحابہ کرام کو تراویح پڑھاتے رہے، اور درست سند کے ساتھ صرف اس کے اوقات منقول ہیں۔ ایک رات آپ نے 1/3 رات تک پڑھائی ہے، اگلی رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی ہے، اور تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک پڑھائی۔ ساری رات صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی،
اور اس کے بعد چوتھی رات آپ باہر تشریف نہیں لائے، لوگ انتظار کرتے رہے، اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی صورتحال ہے رمضان میں، اور یہی طریقہ کار چلتا رہا خلیفہ اول کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے بعد، اور خلیفہ ثانی کے ابتدائی دور میں، کہ صحابہ کرام کوئی تہائی رات تک پڑھتا تھا، کوئی آدھی رات تک پڑھتا تھا، کوئی پوری رات پڑھتا تھا، مسجد میں جگہ جگہ ٹولیاں کھڑی ہوتی تھی۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر قرآن کریم سن رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ تو آپ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا، اور اس امام نے پھر 20 رکعتیں پڑھانی شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے امت میں 20 رکعتوں کا رواج پڑ گیا، اور یہی صورتحال حرمین میں ایک عرصے تک بلکہ 1400 سال تک چلتی رہی ہے۔ تو اصل مقصد عرض کرنے کا یہ نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، 8 ہے، 12 ہے، 20 ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف کرنی چاہیے، رمضان کی راتوں میں تھوڑی سی مشقت کرنی چاہیے، کہ ذرا دیر تک کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زمانے نبوی میں اور خلیفہ اول کے زمانے میں جو تراویح کی کیفیت تھی وہ وقت کے اعتبار سے تھی کہ تہائی رات تک لوگ پڑھتے تھے۔ تہائی رات آدھا گھنٹہ تو نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، 2 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، تہائی حصہ نکل آئے گا۔ کوئی آدھی رات تک پڑھتا تھا، کوئی پوری رات تک پڑھتا تھا۔ یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے اس امت پر آسانی کر دی کہ انہوں نے امت کی آسانی کے لیے اس طریقے سے ایک عبادت کا طریقہ کار شروع فرما دیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جائے گا جب دن بھر آپ روزہ رکھیں گے اور رات کو ذرا محنت کریں گے، اپنی نیند کو تکلیف دیں گے، اپنے آپ کو تکلیف دیں گے، تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کریم سنیں گے یا تلاوت کریں گے۔ ہم سب کی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اتنا قرآن یاد ہی نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر پڑھ سکیں۔ اول تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کب تک قرآن کریم غلط پڑھیں گے، ہم اس طریقے پر کب پڑھیں گے جس طریقے پر قرآن نازل ہوا، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جو سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہم کب سیکھیں گے، اور اگلے مرحلے پر کب تک ہم چند صورتوں پر گزارا کریں گے؟ کیا میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خود پڑھ سکوں؟ اکثر مسلمانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، چند چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو یاد ہوتی۔ تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ یاد کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار رات کو کھڑے ہو کر انسان اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز تو کر سکے، اور جب تک یہ صلاحیت حاصل نہ ہو تو پھر کسی امام کے پیچھے دیر تک کھڑے ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک رات باہر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام جمع ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہے، تو یہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جس کو یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست کر رہے ہیں اور خوبصورت عمل کر رہے ہیں۔ یعنی وہ آدمی جسے قرآن یاد نہیں ہے تو وہ کسی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تھوڑی تکلیف کر کے کوئی 1.5-2 گھنٹے، کم از کم 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر اللہ کا کلام تو سنے۔ تو رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ان دونوں ارکان پہ عمل کرے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو دیر تک کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرے یا تلاوت سنے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔